السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 72واں یعنی کہ 72 ہمارا درس ہے، جس میں آج سورہ بقرہ کی 91 اور 92 یعنی 91 اور 92 آیات کی تلاوت کی جائے گی اور اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آئیے سورہ بقرہ کی ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے یعنی یہودیوں سے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وہ یکفرون جبکہ وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، حالانکہ ہوا وہ قرآن، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کتاب کی جو، معہم ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس سے مراد یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے یعنی کہ توریت۔ قل کہہ دیجئے، فلما پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تھے تم، مومنین میں سے اگر تم تھے تو اس سے پہلے پیغمبروں کو تم کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلیلوں یعنی معجزات کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، میثاقکم ثم اتخذتم العجل بچھڑے کو معبود، اور پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی تم پوجا کرنے لگے، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالموں میں سے ہو گئے۔ یہ
اس کا لفظی ترجمہ تھا ان آیات کا۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے واضح الفاظ میں اس کی طرف نشاندہی کی گئی یہودیوں کے عیوب کے تعلق سے، یہودیوں کا جو کینہ کپٹ حسد جو کچھ رہا ہے وہ ان تمام باتوں کو بھی پھر سے یہاں پر پیش کرتے ہوئے بتلایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں ہو۔ بہرحال ترجمہ سماعت فرمائی کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی جو مدینہ کے اطراف میں جو یہود و نصارہ تھے ان سے صحابہ کرام اس بات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ یہودی کہتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی کہ توریت پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ یکفرون بما وراءہ، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو اس کے بعد کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کرو وَقُلْ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اچھا ان سے یہ تو دریافت کر کے دیکھو اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، جو اس سے پہلے بھی آیتوں میں یہ باتیں جو سامنے آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو پیغمبر آئے جو توریت کی تائید میں انہوں نے تبلیغ کا کام کیا تو ان کے بھی انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں قتل بھی کیا، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ اگر تم توریت کو اگر ماننے والے ہو، قرآن کا اگر تم اب انکار کر رہے ہو اس بات پر کہ تم توریت کو ماننے والے ہو، تو پھر تم نے جو توریت کو ماننے والے جو انبیاء کرام آئے تھے تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالموں میں سے، تم ہی ظالم ہو۔ جو پچھلی آیتوں میں بھی یہ باتیں بتلائی گئی آپ لوگوں کے سامنے۔ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ جو تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ یعنی جب ان سے قرآن پر اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں توریت پر انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور کی تصدیق موجود ہے۔ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ بھی بات یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ توریت پر ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا جانے کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ توریت اور انجیل پر ایمان رکھنے کی بات کہتے ہیں تو یہ بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر ایمان رکھتے تو پھر ان کا فریضہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ اور پھر قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام انبیاء کرام کی، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کسی کا بھی انکار نہیں کرتی،
نہ انبیاء کا انکار کرتی ہے، نہ کتابوں کا انکار کرتی ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انبیاء کا انکار کیے۔ تو لہٰذا اگر یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہوتے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن مجید پر ایمان لاتے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور کی تصدیق موجود ہے۔ جیسے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ دیکھیے آپ کس قدر جو ہے سو اہم بات یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہے، یعنی کہ جن کے پاس توریت اور انجیل جو ہے، جن کے پاس ہے، ان لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات حمیدہ ان کی کتابوں میں پیش کر دیے گئے کہ وہ اس طرح سرکار علیہ وسلم کی نشاندہی اس کے اندر کی گئی کہ یہ لوگ اس طرح سرکار علیہ وسلم کی نشاندہی کر سکتے تھے، پہچان سکتے تھے اور پہچانتے جس طرح کے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کس قدر اہم یہاں پر بات کہی گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے توریت و انجیل پر بھی ایمان نہ رہا، یعنی کہ اب ان کا ایمان ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر ایمان لانے والے ہوتے تو اس پر ایمان بھی لاتے۔ ایک بات کا بھی اگر انکار کر دینا ہے تو وہ کفر میں شامل ہے۔ جو ایمانیات میں داخل ہے ان کا ایک بات کا بھی انکار کر دینا، زبان سے انکار کر دینے کو کفر کہتے ہیں، اور اگر کوئی زبان سے انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو ایمانیات میں داخل ہے، جو اسلام کے جو فرائض ہیں، اس کا اگر باضابطہ انہیں زبان سے اعلان کر دے، زبان سے انکار کر دے کہ میں اسے نہیں مانتا، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ انہیں کفر کیا اور اس کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عمل اس کا ایسا ہے جو کہ کرنا چاہیے، ایمان میں جو داخل ہے اور اسلام میں جو داخل ہے، جو فرائض ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ عمل نہیں کرتا ہے اس پر، تو وہ گنہگار ہے، اس کا شمار گنہگاروں میں ہوگا، لیکن کافروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ کافروں میں اس وقت تک شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کا انکار ہی نہ کر دے کہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کی نفی کر دی، قرآن کو ماننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ہم صرف اسی کتاب کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ توریت ہمارے پاس ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو توریت میں اگر تم پیروی کرنے والے ہوتے تو پھر قرآن پر بھی ایمان لاتے۔ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ اس طریقے سے تم نے اس بات کی حجت قائم کر دی کہ تم قرآن پر جب ایمان نہیں لائے تو تم بھی کافروں میں سے ہو۔ اچھا، توریت و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو ان کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے نئی شریعت اور نئی کتاب بغیر لائے، بغیر آئے، جو کوئی کتاب لے کر نہیں آئے، کوئی شریعت لے کر نہیں آئے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور توریت کی تصدیق کی، اب تبلیغ دین کا کام کیا۔ تو پھر جب وہ توریت کی جب تصدیق کر رہے تھے تو تم پھر ان کو کیوں قتل کیا؟ یہاں پر ایک سوالیہ نشان اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر تم نے کیوں ان پیغمبروں کا قتل کیا؟ تو بات اس آیت میں بیان کی گئی کہ اگر تم اپنی بات پر اگر سچے ہوتے تو وہ لوگ تو شریعت لے کر نہیں آئے تھے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، قرآن لے کر آئے۔ تو اب تم انکار کر رہے ہو، تو اگر تم اس بات کا انکار کر رہے ہو اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو توریت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اس سے پہلے جو لوگ قرآن لے کر نہیں آئے تھے تو پھر ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ بات یہاں پر بتلائی گئی۔ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے،
نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے ماتحت ہو، جو یعنی کہ جو تم کو اپنے جو پسند ہے تم انہی چیزوں پر عمل کرتے ہو، تم انہی چیزوں کو مانتے ہو، تم انہی چیزوں کا اقرار کرتے ہو، لیکن جو چیزیں تمہیں پسند نہ رہی، جو تمہیں بار گراں گزرتی ہے، جس سے تمہیں یعنی کہ اپنے نفسانی خواہشات پر ضرب لگاتی ہے، تو ان کو تم نے تحریف کر دیا، تم نے کتابوں میں سے نکال دیا۔ تم وہ چیزیں توریت میں رکھے جو توریت سے تم کو نفع حاصل ہوتا، جن باتوں سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا یا تمہارا مقام و مرتبہ برقرار رہتا، یہ تمام چیزوں کو تم نے توریت میں رکھا، لیکن جو چیزیں ان بات کی نفی کرتی ہیں، جو تمہارے اوپر بار گراں گزرتی ہے، تو تم نے اس کا انکار کر دیا اور پھر اس میں تحریف کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے معجزات دیکھے، طوفان دیکھے، سمندر دیکھے کہ سمندر میں سے راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر کو پار کر کر نکل گئے، یہ بھی تم نے دیکھا۔ ٹڈیوں کا عذاب آتا ہوا بھی دیکھا، جوؤں کا عذاب آتا ہوا دیکھا، جو مینڈک کا عذاب آیا تھا وہ دیکھا، جو خون کا عذاب آیا تھا وہ دیکھا وغیرہ۔ ان کی بددعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ وغیرہ، تمام بڑے بڑے معجزات جو تمہارے آباء و اجداد نے جو دیکھا، وہ تمام چیزوں کا اس میں تصدیق کی جا رہی ہے، وہ تمام چیزیں اس میں بتلائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود تم نے تمام چیزوں سے واقفیت رکھتے ہوئے، تم یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی تم نے ان باتوں کا انکار کر رہے ہو، جو ان کی نبوت کی اور خدا تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھی۔ یعنی کہ جو معجزات لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو توحید کا پیغام پہنچایا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف تمہیں راغب کیا تھا، اور تم نے اس بات کو مانا بھی تھا، تمہارے اجداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خدا کی عبادت کرنے کو مانا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ کس طرح؟ وہ آگے آتا ہے کہ تم اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی تم نے انکار کر دیا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں دیکھے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر بتلایا جا رہا کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود، جو معجزات دیکھے، تمام معجزات دیکھے، تمام حالات سے گزرے، جو عذابات نازل ہوئے اس سے بھی جو سو تم گزرے، تمہارے اجداد، یعنی کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علماء یہود سے، ان سے مخاطبت ہے ان آیات میں، کہ جو گزرے ان سے، تو اس بات پر یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود بھی تم نے انکار کر دیا، تم پر عذاب آئے، تم قتل کیے گئے، جو لوگ پوجا کرتے تھے ان کو قتل کیا گیا۔ وہ باتیں آگے سامنے آ رہی ہے کہ جو تم اگر ان تمام چیزوں کو ماننے والے ہوتے، توریت کو ماننے والے ہوتے، تو پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے جب طور کے پہاڑ پر پہنچے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے نسخے عطا کیے گئے، جو جسے کمانڈمنٹس کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس جو کہا جاتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر وہ واپس جب آئے تمہارے درمیان میں، بنی اسرائیل کے درمیان میں جب پھر واپس آئے، تو تم نے ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی توحید کے پیغام کو نظر انداز کر دیا، اور پھر ایک بچھڑے کو بنا لیا، اور اس بچھڑے کو بنا کر اس کی تم نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ پر بھی تو تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں ہے؟ من بعد ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ہے، جیسے اور جگہ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسیٰ،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر گوسالہ پرستی سے صریح ظلم کیا۔ یہ تمام واقعات گزشتہ آیات میں گزر چکے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی آپ کے میں نے سامنے بات رکھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے جب طور کے پہاڑ پر پہنچے اور جب توریت عطا کی گئی، تو جب توریت لے کر جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے، گائے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے، گائے کی پوجا کرنے لگے۔ اور کچھ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو آپ کے جگہ پر قائم مقام چھوڑ کر گئے تھے، ان کا انکار کیا، اور چند لوگ ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور چند لوگ وہ تھے جو نہ تو انکار کیے نہ تو ان کی تائید کی۔ ان تمام واقعات کو ہم گزشتہ آیات میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ باتیں بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہی سے تمہارا معاملہ یہ رہا کہ اب جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے درمیان میں آ چکے ہیں، اور پھر صحابہ کرام جو سرکار علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں سے جب ملتے ہیں تو اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، تو انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت جو دلیلیں جو پیش کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گزشتہ جو آیات میں تم جو اپنے بات پر جو قائم ہونے کی جو بات کہہ رہے تھے، اس کی دلیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ تم اپنی بات پر خود قائم نہیں ہو۔ یہاں پر وہ دلیل پیش کی جا رہی ہے عملی طور پر کہ تم نے ان باتوں کا انکار کر دیا تھا سابق میں بھی، اور تمہارا یہ ہمیشہ سے گمراہی والا جو معاملہ رہا ہے۔ جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا کہ خدایا اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہماری خطا نہ بخشے گا تو ہم ضیاءکار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس کے بعد پھر جب بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو ان لوگوں نے جس کے دلوں میں کچھ حد تک ایمانی کیفیت تھی، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حضور پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کیا، اس کے بعد پھر ان کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جن لوگوں نے شرک کا معاملہ کیا لہٰذا انہیں قتل کیا جائے۔ تو پھر ان کے اپنے ہی لوگوں کو اس پر قائم کیا گیا کہ تم اپنے ہی لوگوں کا قتل کرو، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم قتل نہ ہوں گے، اگر تم قتل ہو جاؤ گے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری میں تمہیں شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا تھا اور شرک کرنے کی وجہ سے ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا تھا کہ تم اپنے آپ کو پیش کر دو اپنی گردنیں کٹانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ لہٰذا اسی بنیاد پر ہمارے پاس بھی اسلام میں اسی توریت کے احکام کے تحت اسی بات کو پیش نظر رکھ کر اس میں بھی قرآن میں بھی جو شرک کرتا ہے، یعنی کہ جو مسلمان ہو کر بعد میں مرتد ہوتا ہے، بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان جو مرتد ہوتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جب منکر مرتد ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، کافر کی سزا قتل نہیں ہے۔ اس بات کو بھی آپ پیش نظر رکھیے کہ جو کافر ہیں آج کے زمانے کے، جو مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، وہ لوگ قتل کے سزاوار نہیں ہیں، لیکن سزاوار کون ہیں؟ وہ مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے ان کو سرفراز کیا، ایمان والے ہیں۔ وہ لوگ اگر کسی قسم کے اگر انکار کرتے ہیں اور اگر وہ مرتد ہو جاتے ہیں، ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، جو سازشیں جو چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے، ارتداد کا شکار بنا دیا جائے،
اگر ویسے لوگ جو مسلمان تھے لیکن ارتداد کیے اور وہ مرتد ہو گئے تو ان کی سزا قتل ہے، جیسا کہ یہاں پر کیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام جانے کے پیٹھ پیچھے انہوں نے شرک کیا، ایک توحید کا انکار کیا اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، تو لہٰذا انہیں سزا دی گئی قتل کی۔ تو یہ بات یہاں پر یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ مرتد کی سزا قتل اسی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ قرآن مجید کے جو احکام ہیں اس پر ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صحیح فہم اور صحیح فکر عطا فرما۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازمی نتیجہ ہے کہ ہم کو تفاسیر پڑھنا پڑے گا، تفاسیر پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تفاسیر کو جب ہم سمجھیں گے تبھی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ایک ہی ہے، میں آپ کے سامنے واضح رکھ دوں، نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ہے توحید، اللہ پر ایمان مکمل طور پر، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل طور پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ محبت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر یعنی کہ سنتوں پر عمل پیرا ہونا، یہ ایمان حقیقی ہے۔ اللہ پر ایمان، جب اللہ پر ایمان یعنی کہ پورے ایمان بالغیب میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس کے بعد ایمان بالرسالت جس کی اہمیت ہے، سرکار دو علیہ وسلم سے جتنی آپ کو محبت رہے گی آپ اتنا اسلام پر عمل پیرا رہیں گے، اتنا آپ سنتوں کو اپنانے والے بنیں گے، اور جو سنتوں کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے وہی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہے۔ ہم اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں، وہ جو احکام ہمارے سامنے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں، جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پہ کرے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔